آئین پاکستان اپنے شہریوں کو تعلیم بطور لازمی حق کے متعین کرتا ہے، جس کی فراہمی حکمرانوں کا فریضہ ہے۔ 5 سے 16 سال کی عمر کے ہر شہری کو تعلیم کی مفت فراہمی حکومت کا فرض عین ہے، لیکن اس وقت بھی 2 کروڑ 78 لاکھ بچے اسکولز کی راہ تک نہیں لیتے۔ اس بنیادی تعلیم کی عدم فراہمی کی وجہ سے پاکستان میں شرح خواندگی 58% ہے، یعنی 9 کروڑ عوام لکھنے پڑھنے سے نابلد ہیں، جبکہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی شرح خواندگی تقریباً 47% تھی۔ اگر گزشتہ 75 سالوں میں حکومت نے تعلیم پر توجہ دی ہوتی اور ہر سال فقط 1% خواندگی میں اضافہ کیا ہوتا تو آج مملکت خداداد 100% تعلیم یافتہ ہوتا۔ ریاست پاکستان میں 2,60,903 تعلیمی ادارے ہیں، جن میں سے 15,35,000 سے زائد اساتذہ کے ذریعے تقریباً 4 کروڑ 10 لاکھ 18,000 طلبہ کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں 69% سرکاری اور 31% نجی تعلیمی ادارے ہیں۔ یہ سارے اعداد و شمار 22 کروڑ عوام کی تعلیمی ضروریات کے حوالے سے انتہائی کم ہیں۔ لگتا ایسا ہی ہے کہ آج تک کسی حکومت کی ترجیح میں تعلیم نہیں رہی اور نہ ہی ارباب اقتدار کو عوام کے تعلیمی حق کی فراہمی سے کوئی دلچسپی رہی ہے۔ جس وقت جدید دنیا چاند اور مریخ پر دنیا بسانے کی تگ و دو کر رہی ہے، سندھ دھرتی کی شرح خواندگی 57% ہے۔ سندھ کے تعلیمی منظرنامے پر ایک نگاہ دوڑائی جائے تو سندھ میں 49,103 سرکاری اسکول ہیں، جن میں سے 18,600 اسکولوں میں فقط ایک استاد پڑھاتا ہے۔ 10,000 اسکول فقط ایک کمرے پر مشتمل ہیں۔ 36,660 اسکولز جزوی اور 12,444 اسکولز کلی طور پر غیر فعال ہیں۔ 12,000 سے زائد اسکولز میں اساتذہ نہیں ہیں اور 11,000 سے زائد اسکولز میں طلبہ نہیں ہیں، یعنی ہمارے ملک میں ہی تعلیمی نظام ناقص ہے۔ یہ سندھ سرکار کی علم دوستی اور تعلیمی خدمت کا منظرنامہ ہے، جبکہ پنجاب، KPK اور بلوچستان کی تعلیمی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ گرفت ٹیم ماضی میں بھی شعبہ تعلیم میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو گرفت میں لیتی رہی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے کراچی کے بلدیہ ٹاؤن کے علاقے مواج کوٹ کے تعلیمی اداروں کے خلاف شکایات موصول ہو رہی تھیں، جہاں سندھ سرکار کے MNA اور MPAs کی زیر نگرانی سرکاری اسکولز زبوحالی کا شکار ہیں۔ مخدوش عمارتوں میں بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ اسکول کی مخدوش عمارت کی چھتیں ننھے طلبہ پر سنگ باری کرنے کے لیے گویا پوری طرح تیار ہیں۔ ایسے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی خبر غیر متوقع نہیں تھی۔ اساتذہ کی غیر حاضری، فرنیچر کی کمی تو اپنی جگہ، بد نصیب اسکول کی عمارت مویشی باڑے اور نشہ بازوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ علاقہ مکینوں نے اسکول اور اسکول انتظامیہ سے مایوس ہو کر بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا لیا تھا یا بچے آوارہ گردی کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو۔ ناظرین، مختلف جگہوں پہ ہم چیزوں کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے مسائل کو جو کوئی عوامی مسائل ہوتے ہیں۔ بلدیہ کے علاقے مواج گوٹ کا سیاسی انتظام و انصرام سندھ سرکار یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA اور MPA کے ہاتھ میں ہے۔ امر آفریدی صاحب کا تعلق PTI سے ہے اور ضلع غربی کے یہ ایک سرگردہ جو ہے کارکن ہے، جو آپ کا علاقہ ہے خاص طور پہ بلدیہ کا۔ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ، جیسے اس وقت ابھی ہم ماج گوٹ میں آئے ہوئے ہیں، اسکولوں کی مختلف ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پہ ٹیچنگ ہونا اور وہاں پہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف اور چیزیں ہونا، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بڑی حالت خراب ہے۔ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے مقامی حکومت سندھ حکومت جو یہاں سے جن کے MNA بھی ہیں، جن کے یہاں سے MPA بھی ہیں، یہ ہے بلدیہ کا ٹکڑا ہے، مگر یہ تھوڑا سا ٹکڑا لگتا ہے پیپلز پارٹی کے MNA MPA۔ وہ اسکول کا حالت آپ دیکھ لیں، یہاں پر نہ کوئی فرسان حال ہے، نہ کوئی آپ کو گوشت ٹیچر بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً ماج گوٹ پیپل پارٹی کا ایک گڑھ ہے سر۔ اچھا، سب سے زیادہ ووٹ ان کو پیپل پارٹی کو یہاں سے پڑ رہے ہیں۔ یہ ایک اسکول نہیں ہے کہ یہ بلدیہ کے اندر ایک اسکول ہے، یہاں تقریباً ہزاروں اسکول ایسے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے ویران پڑے ہوئے۔ یہ تو پھر بھی 2-4 بچے جیسے آپ نے دیکھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، کچھ اسکولوں میں تو گدے باندھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ابھی یہاں ماج گوٹ میں ہے، یوسف گوٹ کے اندر یہ دیکھو بکرے اس میں پل رہے ہیں،
अच्छा गद्दे, कुछ स्कूलों में गद्दे बांधे हुए सर, तो ये किस तरीके से हमारी ये मुस्तकबिल आगे बढ़ेगी? स्कूल की इमारत तो शायद इसलिए बनाई गई थी ताकि इमारत के तामीरी बजट से कई बंगले और आसाइशें भी बना ली जाएं, लेकिन इमारत बनने के बाद न तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर था, न तलबा थे, न अमला था और न कोई तदरीसी सरगर्मी, न पानी, न बिजली। हाँ बेटा, कौन सी क्लास में हो? दूसरी। आप कौन सी क्लास में? 1 में। और आप? 1 8 में। 1। कितने यहाँ पे जो नाजरीन सूरत हाल नज़र आ रही है, यही बच्चे नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे। ये बच्चे आपके पास इतने ही हैं और अभी तो छुट्टी का टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन बच्चे फिर भी जा रहे थे, क्या वजह? 12:30 बजे के, क्योंकि मदरसे जाते हैं इसलिए 12:30 बजे इनकी छुट्टी दे देते हैं। तो अभी तो 12:30 भी नहीं हुए, 12:15 ही है। 12:30 नहीं बजने वाले, बस 5-10 मिनट देर है। सही है, वक्त से पहले छुट्टी कर दी गई है बच्चों की, क्योंकि कोई पढ़ाई का सिलसिला है ही नहीं। फकत एक खातून टीचर नजर आई जो रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में भी तालीम के इस मुकद्दस पेशे को अपनी तमाम तर ईमानदारी के साथ अंजाम दे रही थी। जो यहाँ पे बच्चे आते हैं, कितनी तादाद में आते हैं रोजाना आपके पास? बच्चे बहुत कम हो गए। वजह यह है कि टीचर नहीं है। जब टीचर नहीं होगी तो बच्चे कैसे आएंगे? कितनी टीचर्स हैं स्कूल के अंदर? अभी वाहिद में ही हूँ। आपके अलावा और कोई टीचर नहीं है? सही। अच्छा ये बताएं, ये सूरत हाल कितने अरसे से आप देख रही हैं कि यहाँ पे आपके अलावा और कोई टीचर नहीं है? प्रिंसिपल हैं वैसे मौजूद? मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। अमजद भाई, ये क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बस सूरत हाल देखिए, पूरे स्कूल के अंदर घोस्ट टीचर है। एक खातून है, ये हमारी बहन बेचारी आके ड्यूटी भी करती है, पढ़ाती हुई है बच्चों की। स्कूल की आपने देखा वो चप्पलें कौन सी पहनी हुई है, वर्दी कौन सी है, कपड़े कौन से, तो ये पुरसाने हाल है हमारे कराची का, इन्होंने तबाह कर दिया है। सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। एक मकामी रिहायशी नौजवान ने कलई खोल कर रख दी। वो अपने बचपन से इस स्कूल के तदरीसी तातुल का गवाह था, बल्कि तालीमी सिलसिला न होने के बायस दूर दराज के प्राइवेट स्कूल में इसे पढ़ना पड़ा। यही सूरत हाल इलाके के दीगर बच्चों की भी थी। ये सूरत हाल जो आप देख रहे हैं कि स्कूल की, और यहाँ पे टीचर्स नहीं है, बच्चे, जाहिर सी बात है जब टीचर्स नहीं है तो बच्चे भी नहीं आते, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, बगैर किसी की हिमायत के और न ही किसी के साथ इख्तिलाफ के मैं बात करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं स्कूल की हालत इस वक्त, और इस वक्त बच्चों की पढ़ाई का भी वक्त है तकरीबन 12 बजे के, और मैं यही का करीब का रिहायशी हूँ। मैं इंटर कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे अफसोस इस बात से है कि मेरे घर के करीब यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, मैं वहाँ से तालीम हासिल नहीं कर सका, बल्कि प्राइवेट कहीं और से तालीम हासिल कर। उसकी एक वजह यह है कि भाई हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर तालीमी निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, निज़ाम धर्म भरम है। आप देख सकते हैं कोई एक टीचर भी मौजूद नहीं है इस वक्त, सिर्फ एक हेडमास्टर साहब है और चौकीदार है, और यही सूरत हाल रहती है। जब से मैंने देखा सर उठाया यहाँ पर, यही सूरत हाल है। तो इसका इल्ज़ाम किस पर जाता है, कौन इसके ज़िम्मेदार है? उनका तयन किया जाए और उनसे पूछा जाए जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं। और यहाँ टीचर स्टाफ मौजूद नहीं है, बाकी अमला मौजूद नहीं है, जबकि गवर्नमेंट खाते के अंदर उन तमाम के लिस्ट मौजूद है। वो कहाँ बेटे तनख्वाह कहाँ रहे? यहाँ पे गर्द है कि मेरे ख्याल से कभी भी कोई प्रिंसिपल आके यहाँ पिछले 10 दिन में 12 दिन में आके बैठा होता तो इतनी गर्द कभी ना होती। जब गेट नहीं होगा तो फिर आगे क्या सूरत हाल बनेगी? मकामी रिहायशियों का कहना था कि मवाज गोट के दीगर सरकारी स्कूलों और डिस्पेंसरियों में भी मवेशी बाड़े और नशाबाजों की आमाजगाहें हैं। 1992 से इस्टेब्लिश होने के बावजूद यहाँ पे अभी बच्चों का इन्फ्लक्स क्यों नहीं है? बच्चे हमें नजर क्यों नहीं आ रहे? इसलिए बच्चे इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। मैं अकेला हूँ अभी तक, यानी कि इन्होंने न कोई टीचर दिया है न कुछ दिया है। मैडम भी अकेली हैं, वो भी 2 दिन के बाद जा रही हैं। जहाँ तक अभी तक इनकी हालत ये है कि इन्होंने अभी तक उसकी जगह पे कोई आदमी नहीं किया, इस वजह से ये स्कूल भी गर्ल्स भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपने कभी लिखा, अपने ईडीओज वगैरह को लिखा है? यहाँ पे डायरेक्टर भी आया, डिप्टी डायरेक्टर भी आया, सेक्रेटरी भी आया, सारा कुछ उन्होंने लिख के दिया, मैंने भी दरखास्त लिख के दिया, लेकिन कोई टच से मस नहीं होता। इलाके वाले भी आए, उन्होंने भी डीओ को बोला, टीओ को बोला, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई होती। सूबाई असेंबली के मेंबर थे अब्दुल सलाम शेख, उन्होंने यहाँ पे 1992 में इसका इफ्तिताह किया था, और उसके बाद से आज तक, जैसा कि प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए टीचर्स का इंतज़ाम ही नहीं किया गया। इमारत बना दी गई और इसी तरीके की हज़ारों इमारतें हैं
صرف سندھ میں نہیں، کراچی شہر کے اندر ہی اگر بات کی جائے تو کراچی شہر کے اندر بھی اچھی خاصی عمارتیں ہیں کہ جہاں پہ گوسٹ اسکول بنا دیے گئے ہیں، وہاں پہ ٹیچرز پرووائڈ نہیں کیے گئے۔ اول تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اس بارے میں باشعور نہیں ہیں، اس بارے میں لوگوں کو آگاہی نہیں دی گئی ہے۔ دوسرے یہ بچے تو ہیں علاقے میں لیکن نہیں آتے پڑھنے کے لیے، شاید استادوں کی کمزوری کی وجہ سے، استاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بچے جو ہے وہ کم انرولڈ ہوں اور یہاں سے جو تنخواہیں لینے والے ٹیچرز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر کہاں سے تعلیم ہو سکے گی؟ یہ تو پھر بھی یہاں بکرے اور جانور باندھے ہوئے، یوسف گوڑ ہو گئے، یہ دوسرے ماش گوڑ کے کچھ علاقوں کے اندر اس کے اندر جانور باندھے ہوئے، کوتے باندھے ہوئے، گدے باندھے ہوئے، تو یہ اسکولوں کا حالات ہے۔ ان کو بھی کوئی سروکار نہیں ہے پاکستان سے، نئے صوبے سے، نئے اوٹ سے۔ ڈسپنسری کی طرح حالت دیکھ لیں، یہ بند پڑی ہے تقریباً 12-13 سال سے۔ یہاں بچوں کو یعنی کہ غریب عوام کو تھوڑا دوائی مل جاتی تھی، لیکن وہاں سارے چرسی موالی بیٹھے ہوئے۔ اسکول کا بھی یہی حال ہوگا، کل جب یہ بند ہو جائے گا اس میں یہی چرسی موالی آ کر بیٹھیں گے، اور کیا ہوگا؟ پرنسپل آفس کی زبونحالی اور گرد سے واضح تھا کہ یہاں ایک طویل مدت سے کسی ذمہ دار کا گزر تک نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، یہ جو اسکولز ہیں اس کے اندر 2 اسکول بتائے گئے ہیں کہ یہ بوائز اسکول بھی ہے اور گرلز کے لیے بھی اسکول ہے۔ 2 کمرے بنا دیے گئے اور یہ 2 کمرے کس لیے بنائے گئے؟ اس لیے بنائے گئے کہ یہاں پہ ایک پرنسپل آ کے بیٹھے اور علاقے کے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ اتنی زیادہ یہاں پہ گرد ہے کہ میرے خیال سے کبھی بھی کوئی پرنسپل آ کے یہاں پہ اگر بیٹھے پچھلے 10 دن میں 12 دن میں آ کے بیٹھا ہوتا تو اتنی گرد کبھی نہ ہوتی۔ تو یہ صورتحال ہے، کیا کہیں گے امجد بھائی؟ دیکھیں یہ صورتحال ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، میرے خیال سے یہاں پر کئی مہینوں سے آ کر کوئی بھی نہیں بیٹھا، اور جو یہاں کی صورتحال بتا رہی ہے، اور بدقسمتی ہے یہاں کے رہنے والوں کی کہ کوئی نظام زندگی نہیں ہے، یہ سسٹم ہے، یہ ہمیں ملا ہے۔ اگر ٹیچر موجود نہیں ہے بچے کہاں سے آئیں گے؟ بچوں کی آپ نے صورتحال دیکھی، نہ چپل ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ یونیفارم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کتابیں اور یونیفارم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ مجھے یہاں گورنمنٹ بتائیں نا، یہ تو گورنمنٹ نظر ہی نہیں آ رہی، کہاں پر ہے گورنمنٹ؟ یہ سندھ حکومت شرم آنی چاہیے، ان کو حیا کرنی چاہیے، جو یہاں کی صورتحال یہ دے کر گئے، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے سندھ حکومت بیٹھی ہے۔ خدارا اللہ ہماری ان سے جان چھڑائے۔ اسکول کے ساتھ متصل سرکاری ڈسپنسری کا حال اس اسکول سے بھی بدتر تھا، جس کا افتتاح سیاسی رہنما تاج حیدر کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ بدقسمتی سے سیاسی افتتاحوں اور تختیوں کا تو بڑے زور و شور سے اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آتے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈسپنسری کا برا حال کیوں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو گیٹ ہی نہیں ہے۔ جب گیٹ نہیں ہوگا تو پھر آگے کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں یہ حسن سجن گوڈ کا علاقہ ہے، بلدیہ ٹاؤن کا، یہاں سے پیپلز پارٹی کے ایم این اے، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے۔ صورتحال آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں کا گیٹ ہی نہیں ہے، اندر ہیرونچی بھرے ہوئے ہیں۔ حکومت کا دیکھیں، سندھ حکومت کی یہ صورتحال ہے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، جو آپ کی رائے عوام ہے، اس کو صحت کا اور تعلیم دینا۔ آپ نے تعلیم کی صورتحال بھی دیکھی، آپ صحت کا نظام دیکھیں کہ یہ عرصوں دراز سے بند ہے، گوشت ملازمین ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جناب تاج حیدر کے دست مبارک سے اس چیز کا، اس ڈسپنسری کا افتتاح ہوا تھا 1990 میں۔ 1990 سے لے کے آج تک اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہوگا میرے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب یہاں سے دروازے، کسی ایک جو دروازہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، مین گیٹ نظر نہیں آ رہا، اندر کوئی کھڑکی دروازہ کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہاں پہ کیا علاج ہو سکتا ہے، کیا چیز ہو سکتی ہے، آپ سب سوچ سکتے ہیں۔ سر بچوں کا ایڈمیشن تو یہاں پہ ہوا ہے، کافی سارے بچے وہ تو آتے ہیں، لیکن ٹیچرز ابھی تک ہمارے یہاں کلاسیں نہیں ہو رہی، کیونکہ ٹیچر ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا ابھی۔ حاضری جلی بھی ہے لیکن ٹیچرز یہاں پہ موجود نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج بہت بڑا ایریا ہے اس کا، لیکن اس کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ یہاں پہ کوئی ٹیچرز نہیں ہیں، اور پڑھائی کیا ہوتی ہوگی یہاں پہ، جو اندر کی صورتحال ہے وہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتی ہے کہ عمارت تو بہت اچھی ہے، لیکن یہاں پہ سلسلہ یہ ہے کہ اس کالج کے اندر ٹیچرز کی کمی ہے، اسٹاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ
کوئی بھی تدریسی عمل نہیں ہوتا ہے. اب اتنی بڑی جگہ میں اگر کوئی تدریسی عمل نہ ہو تو یہ پیسے کا ضیاع نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایک بزرگ مالی جو اس کالج کے ملازم تھے انہوں نے انکشاف کیا کہ بچوں کے داخلے تو ہوتے آ رہے ہیں لیکن اساتذہ نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہوتی, جس وجہ سے یہ کالج خالی کاغذی کارروائی پر چل رہا ہے. سر بچوں کا ایڈمیشن تو یہاں پہ ہوا ہے, کافی سارے بچے وہ تو آتے ہیں لیکن ٹیچرز ابھی تک ہمارے یہاں کلاسیں نہیں ہو رہی کیونکہ ٹیچر ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا ابھی. صرف ایک پرنسپل صاحب ہیں وہ آتے ہیں, باقی اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس کوئی ٹیچر ہے نہ کوئی فرنیچر ہے. آپ یہاں پہ کس حیثیت میں؟ میں مالی ہوں. ناظرین یہاں پہ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ ٹیچرز کوئی نہیں ہے. اور کتنے عرصے سے یہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں ہے؟ سر شروع سے جب سے کالج بنا ہے کوئی ٹیچر نہیں ہے. سرکاری کالج بھی گزشتہ 14 سالوں سے گھوست ملازمین کی بھینٹ چڑھا ہوا تھا. نہ تعلیم, نہ عملہ اور نہ کوئی پرسان حال. جبکہ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ ایک طویل مدت علاقہ چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی اس عمارت میں براجمان رہ چکے ہیں. علاقے کے لوگ یہاں موجود ہیں آپ کے ساتھ. 14 سالوں سے خالی ہے. کوئی بچہ یہاں نہ پڑھنے آیا, نہ ہی آج تک یہاں کلاس لگی ہے, نہ ہی یہاں پر کسی نے یہاں پر بچے نے یہاں سے پڑھ کر نکلا ہے, نہ ہی کوئی ایڈمیشن ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ان کا حاضری رجسٹر دیکھ لیں, ایک خالی پرنسپل آتے ہیں اور ایک یہ بابا موجود ہیں یہاں پر جو اس کو بند کر دیتے ہیں اور صبح کھولتے ہیں. یہاں بھی کمپلینیں یہ آتی تھی کہ یہاں کا جو چیئرمین وائس چیئرمین تھے انہوں نے یہاں پر قبضہ کر کے اپنے مرضی کے کام ہو رہے تھے. علاقہ مکینوں کو گرفت ٹیم کی بدولت زبان ملی تو وہ پھٹ پڑے. کوئی یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہے, کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ لوگوں کے بچے پھر کہاں پڑھنے جاتے ہیں؟ پرائیویٹ اسکولوں میں. آپ بھی یہاں کے علاقے کے رہائشی ہیں؟ جی میرے گلی میں گھر ہے یہاں پر. کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں یہ عمارت کو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا ہے. کتنے عرصے پہلے رینوویٹ ہوئی ہے؟ یہ کافی عرصے سے تو اسی حالت کے اندر رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے, لیکن یہاں پر کبھی ہم لوگوں نے کسی کا ایڈمیشن یا کسی کو آتے جاتے ہوئے بچوں کو تعلیم کے حوالے سے یہاں پر کبھی نہیں دیکھا ہم نے. اور تقریباً کوئی 15 سال کا حوالہ ہو گیا ہے یہاں پر اس کو اسی کنڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں. صرف کچھ وقت پہلے ادھر بقرعید سے پہلے قبل جو ہے نا صاف صفائی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد وہی کنڈیشن تھی. سرکاری کالج میں تعینات 20 گھوست ملازمین کے حاضری رجسٹر نے ساری قلعی کھول کر رکھی تھی, لیکن اگر آنکھوں پر پٹی بنی تھی تو حکام بالا کے, جنہیں تعلیم کے ساتھ جاری یہ گھناؤنا کھیل دکھائی نہیں دے رہا تھا, اور نظر بھی کیسے آئے جبکہ حکام بالا کے اپنے بچے نامور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہوں. مختلف اسٹاف کے حوالے سے جو چیزیں موجود ہیں حاضری کے حوالے سے, تو لیب اٹینڈنٹ وہ ان کی سگنیچر موجود ہے, پرنسپل کی سگنیچر موجود ہے کہ وہ یہاں پہ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں. ٹیچرز ہی نہیں ہیں تو لیب اٹینڈنٹس یا لیب اسسٹنٹ آ کے کیا کریں گے؟ مالی اپنی موجودگی بالکل ظاہر کر رہے ہیں. لیب اسسٹنٹ, جونیئر کلرک, تو یہ تمام نان ٹیچنگ اسٹاف کا حاضری رجسٹر ہے. مالی بالکل آ رہے ہیں, انہوں نے اپنی حاضری لگائی ہوئی, لیکن اور لوگ نہیں ہیں یہاں پہ موجود. دیکھیں 20 ٹیچر ہیں یہاں پر اور یہ صورتحال ہے یہاں کی. میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ گراؤنڈ جو آپ نظر آ رہا ہے نا, یہ مویشی منڈی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں سے پارٹی کی, یہاں کیونکہ وائس چیئرمین نون لیگ سے تعلق تھا, وہ یہاں پر ریلیاں یہاں سے نکالتے تھے اور راجہ اکرم کوئی ان کے نمائندے تھے وہ کر رہے تھے. اور جو دوسرا پارکنگ کے لیے پیسے لیے جاتے تھے, یہ گراؤنڈ جو سامنے ہے اس کا, اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. یہ فرسان حال ہے کہ 20 ٹیچر ہیں, کبھی ٹیچر آئے ہوئے یہاں کسی نے نہیں دیکھا. یہ علاقے کے لوگ یہاں موجود ہیں, علاقے کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. دور دور جا رہے ہیں یہاں سے ایڈمیشن لینے اور پڑھنے, بچے دور دور جا رہے ہیں, یہاں پر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. حاضری جلی بھی ہے لیکن ٹیچرز یہاں پہ موجود نظر نہیں آ رہے. ٹیچرز کا رجسٹر ہے, ٹیچرز کے رجسٹر میں نان ٹیچنگ اسٹاف اور پرنسپل صاحب وہ اپنی حاضریاں لگا رہے ہیں. اب چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے یہاں پہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ 20 ٹیچرز موجود ہیں. تھوڑا سا بتائیں یہاں کے حوالے سے. نہیں یہ تو خیر یہاں پر جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ ٹیچر موجود ہیں. ہاں یہ تو خیر جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ٹیچر اویلیبل ہیں, لیکن یہاں ٹیچر کوئی نہیں ہے. جو حاضری رجسٹر آپ نے دیکھے ہیں جس کے اوپر ان کی ڈیٹ وغیرہ اور ان کے سائن ہوئے ہیں, یہ بھی سب جھوٹ ہے, فیک ہے گا. ہم یہاں پر تقریباً 99 سے رہ رہے ہیں, تو ہم نے یہاں پر کسی کو پروفیسر ہو گئے یا کلاس ٹیچر ہو گئے یا یہاں کے تعلیم والے بچے ہو گئے, ان کو کبھی یہاں پر آتے ہوئے نہیں دیکھا. ناظرین یہاں پہ جو بورڈ لگا ہوا ہے, علی شیر گانگرو صاحب ہیں جو ابھی پرنسپل ہوئے ہیں, اور ابھی اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ابھی 4 دن ہوئے آئے ہوئے. تو میں اس صورتحال میں اب آگے تمام چیزیں کر رہا ہوں.
علاقے والوں نے اس کا نام لکھا ہے گورنمنٹ جنات کالج، چونکہ اس کے ٹیچروں کو تنہائی مل رہی ہے، سارے مراد مل رہے. ابھی آپ کے سامنے پرنسپل صاحب، دوسرا پرنسپل کا بھی تبادلہ ہوا. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ آگے پڑھائی نہیں ہے کیونکہ ٹیچر ہی نہیں آ رہے. یہاں پہ آپ جس جگہ پہ جاؤ دروازے نہیں ہیں. اتنا بڑا پروجیکٹ بنا کے اتنا بڑا علاقے کے لیے کام کیا نا، ٹیچر تنہائی لے رہی ہے لیکن کالج نہیں آ رہے. تو لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں آ رہے. علاقہ مکین ان کو جناتوں کا کالج کہتے ہیں. یہ جتنے گیٹ ان کے اپنے گھروں پہ لگے سارے توڑ کے لے گئے ہیں. یہاں کے جو قبضہ خور تھے سندھ گورنمنٹ کے بندے، اور یہاں کے جو چیئرمین وائس چیئرمین تھے راجہ منشا، ان کے جو خاص تھے راجہ اکرم، وہ اس پہ اس کا قبضہ ہے. یہ ایڈمیشن ہوئے پڑھتے دوسرے کالجوں میں، وہاں پر ایڈمیشن یہاں پر لیے ہوئے ہیں. ان بچوں کے یہ فارم بھرے ہوئے ہیں، یہیں سے جاتے ہیں فارم. باقی یہاں کبھی پڑھائی کے لیے بچے آئے نہیں. امجد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فارمز تو موجود ہیں، اگر بچوں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے کہ وہ یہاں پہ ایڈمیشن لیں؟ وہ کسی اور کالج میں جا کے کیوں نہیں ایڈمیشن لے لیتے ہیں؟ کوچنگ سینٹرز میں جا کر یہ پڑھتے ہیں بچے، اور امتحان دینے امتحان سینٹر میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ صوبائی حکومت کا فیلور ہے. یہاں سے گزشتہ 14-15 سالوں سے MNA MPA پیپلز پارٹی کے یہ صوبائی حکومت نے ہمیں دیا ہے. جو آپ کے سامنے صورتحال ہے، آپ کالج کی بھی صورتحال. لوگ کیوں دور دور جائیں؟ اسٹوڈنٹ کیوں اتنے دور جائیں جب علاقے کے اندر یہ موجود ہے؟ تنخواہیں بھی 20 ٹیچر لے رہے ہیں یہاں سے، مگر پڑھانے کوئی نہیں آتا نہ ہے. پرنسپل صاحب آتے ہیں، حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں، اور یہ مالی جو یہاں کے وہ آتے ہیں اور ڈیوٹی دیتے ہیں، بیچارے بند کرتے چلے جاتے. یہاں پر مویشی منڈیاں سجائی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹ تو ہے نہیں، یہ جانوروں کو صحیح سرکار پڑھا رہی ہے. اور انہیں شرم آنی چاہیے جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم لندن کی طرح ترقی کریں گے. یہ شادی ہال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ کالج یہاں شادیاں کرائی جاتی ہیں. بچہ آپ کا آتا تو ہے نہیں، مطلب یہاں پہ ٹیچر تو ہے ہی نہیں، تو پڑھائی کہاں پہ کرتا ہے پھر؟ کوئی ہوتا نہیں یہاں پہ، تو بولے میں کیا کروں گا جا کے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ 1-2 مہینے میں یہ ساری جو شکایتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کالج میں بھی داخلے کی کارروائی تو ہوئی تھی، ظاہر ہے بجٹ جو لینا تھا. ان طلبہ کے داخلہ فارم بھی برآمد ہوئے جنہیں داخلہ دے کر گھر بٹھا دیا گیا تھا، اور وہ نجی ٹیوشن سینٹرز میں پڑھ رہے تھے. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن طلبہ کو گھر بٹھا دیا جائے وہ کس مستقبل کی نوید سنائیں گے. ٹیم گرفت نے ایک طالب علم کے فارم سے والد کا موبائل نمبر لے کر جاننا ضروری سمجھا کہ اس گھوسٹ کالج میں زیر تعلیم ان کا صاحبزادہ کیا کر رہا ہوتا ہے. عبدالجبار صاحب، آپ سلمان کے والد ہیں نا؟ اچھا بھائی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں مرتضی رضوی بات کر رہا ہوں ایکسپریس نیوز سے. ہم آئے تھے گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج بلدیہ سیکٹر 9E میں. تو یہاں پہ آپ کے بچے کا فارم رکھا ہوا ہے. اب ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ بچہ آپ کا آتا تو ہے نہیں، مطلب یہاں پہ ٹیچر تو ہے ہی نہیں، تو پڑھائی کہاں پہ کرتا ہے پھر؟ وہ تو ابھی ادھر ہی ٹیوشن پڑھتا ہے، وہ پتہ نہیں شام کے ٹائم پہ جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ کبھی آپ نے کالج بھیجا تو اس کو کوئی ٹیچرز وغیرہ ملے جنہوں نے کچھ پڑھائی کے لیے مٹیریل ہی دے دیا اس کو؟ تو میں معلوم کروں گا اس سے. کوئی ہوتا نہیں یہاں پہ، تو بولے میں کیا کروں گا جا کے. صحیح ہے. تو میں نے بولا چلو صحیح ہے، پھر ٹیوشن پڑھتے رہو جب تک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ جبار صاحب. بس یہی معلومات ہم نے کرنی تھی کہ یہاں پہ کوئی ٹیچرز وغیرہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے. کوئی ایک شخص بھی اگر یہاں سے ہو کے گزرا ہو اور پچھلے 10 سال میں گزرا ہو تو یہ حالت نہیں ہو سکتی تھی. کوئی ایسا آدمی جو سمجھتا ہو کہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنانے کے بعد، اتنی بڑی عمارت بنانے کے بعد، یہ ایک لیب میں نے آپ کو دکھائی تھی، آگے بڑھاؤں تو میں یہ دوسری تیسری لیب ہے. اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے. 3 لیبس کے لیے یہاں پہ سے سامان جاتا ہوگا. لیب اٹینڈنٹ یہاں پہ اپنی حاضری باقاعدہ سے لگا کے جاتے ہیں. جونیئر کلرکس 2 ہیں جو اپنی حاضری لگا کے جاتے ہیں. لیکن وہ کہاں حاضری لگا کے جاتے ہوں گے کہ یہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ پچھلے 10 سال میں لگے کہ کوئی شخص یہاں سے آ کے گزرا ہے اور کوئی یہاں پہ اس نے کچھ کوشش کی ہو کہ اس کالج کی جو اتنا بڑی ایک زمین کے اوپر بنایا گیا ہے، اتنے بڑے ایک پوری عمارت بنائی گئی ہے، تو یہاں پہ کیا کام ہوتا ہوگا. ابھی اب نے امجد صاحب ایک والد کو فون کیا جو فارم کے اندر موجود تھے بچے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، وہ یہاں پہ بس اس کا ایڈمیشن ہے لیکن کبھی گیا نہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی آتا ہی نہیں ہے.
دیکھیں یہ عوام کا پیسہ ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح سے ظلم کیا گیا ہے اس حکومت نے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے۔ 8 لاکھ کی آبادی ہے جی بلدیہ ٹاؤن کی، ایک یہ کالج ہے جس کے اندر جہاں پر کبھی نہ بچوں کے ایڈمیشن ہوئے، نہ ہی کبھی بچے آئے یہاں پڑھنے کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں یہاں کا نظام۔ ناظرین، سندھ حکومت کی طرف سے جہاں پہ ایس او پیز کی پابندیوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کرونا ایس او پیز کے حوالے سے، تو یہ تمام ہدایت نامے یہاں پہ موجود ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑی خوشی سے کہ یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ اگر کوئی کرنا چاہے تو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ ہی گنتی کے آتے ہیں، 2-4 لوگ آتے ہیں، اتنا بڑا کالج ہے، وہ اگر 6 فٹ کا نہیں تو 600 فٹ کا فاصلہ بھی ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں، اور بالکل ان کو کرونا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین، اتنی بڑی عمارت ہے، ہم ہر جگہ یہاں پہ گئے ہیں، لیکن کچھ کمرے، کچھ دروازے بند ہیں، اور ان میں باقاعدہ سے لاک ہے۔ جو یہاں پہ چوکیدار یا مالی موجود ہیں، ان سے ہم نے بولا تو کہنے لگے کہ ان کے پاس نہیں ہے، پرنسپل صاحب کے پاس چابی ہیں۔ اچھا، جو صورتحال ہے تالوں کی دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ ان کو بھی کافی عرصہ ہو گیا کہ بند ہوئے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ایک یہ کمرہ ہے، اس پہ کیمسٹری فزکس لیب لکھی ہوئی ہے۔ جو چوکیدار ہیں ان کی طرف سے یہی کہنا ہے کہ یہ کمرہ جو ہے وہ استعمال میں، اور اس کے اندر ہی جو ہے کچھ بچوں کے لیے لیبس کے سامان رکھا ہوا ہے۔ یہ 2 سے 3 کمرے ایسے ہیں۔ اب جو علاقے کے رہائشی ہیں ان کے مطابق یہاں پہ مختلف سیاسی پارٹیوں کا کیونکہ اثر و رسوخ رہا ہے، وہ اپنے دفتر کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، صرف ایک شک کی بنیاد پہ ایک بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو مزید انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک تو یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ کوئی تدریسی عملہ موجود نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہاں پہ اگر کوئی غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اگر سیاسی پارٹیوں کے دفاتر یہاں پہ موجود ہیں اور اس مصرف میں اس کالج کی بلڈنگ کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک اور المیہ ہے۔ بلدیہ مواج گوٹ کے سرکاری اسکول اور کالج کی زبوحالی دیکھنے کے بعد ٹیم گرفت نے ارباب اختیار سے اس زبوحالی کی وجوہات جاننے کا فیصلہ کیا اور رابطہ کیا ڈپٹی ڈائریکٹر گورنمنٹ پرائمری اسکولز غلام حیدر بلو سے۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ نشاندہی کی ہے، اور یہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کہ کہیں بلڈنگ کا مسئلہ ہے، کہیں فرنیچر کا مسئلہ ہے۔ باقی یہ سوال رہا کہ ہمارے ہاں 40,000 اسکول ہیں ساری سندھ میں، تو گورنمنٹ ابھی ریسنٹلی انہوں نے فرنیچر کے لیے ابھی ٹینڈر ہو رہے ہیں، اور ٹیچرز کا حوالے سے 2011 سے ہماری گورنمنٹ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میرٹ کے بنیاد پہ اب ٹیچر آ رہے ہیں، پی ایچ ٹی، جے ایس ٹی، ایچ ایس ٹی۔ ابھی بھی وہ ایک مرحلہ چل رہا ہے ہمارا، وہ بھی 15 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ وہ کوئی اسکول ایسا نہیں بچے گا جہاں ٹیچر نہیں ہوگا، اور وہ بھی ایک میرٹ پہ آ جائیں گے، کیونکہ آئی بی یونیورسٹی سے بچے وہ پاس کر کے آ رہے ہیں۔ اب ٹیچر کا جو پروفیشن ہے نا، وہ معاشرے میں اچھا پروفیشن بن گیا ہے، کیونکہ ان کی اپائنٹمنٹ اچھی ہو رہی ہے، ان کو گورنمنٹ 20ویں گریڈ تک ان کا گریڈ دے رہی ہے، پی ایچ ڈی کو 16 گریڈ مل رہا ہے۔ تو اچھے خاندانوں سے اور اچھے بچے، جب جو کوئی ڈاکٹر پہلے بنتا تھا یا انجینئر بننے کی کوشش کرتا تھا یا کہیں اور ادارے میں جاتے تھے اور حادثاتی طور پہ ایجوکیشن میں آتے، اب ایسا حال نہیں ہے۔ اب ہوشیار بچے، اچھے گھرانوں کے بچے اور تعلیم یافتہ بچے آ رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو انشاءاللہ 1-2 مہینے میں یہ ساری جو شکایتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ پہلے تو سگنیچر ہوتی تھی، آدمی چلے جاتے تھے، آتے نہیں تھے، ایک بندے کے بعد دوسرا بندہ سگنیچر کر دیتا تھا، کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا تھا دوسرے نام اسی نام سے جو ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ہماری جو مانیٹر سسٹم آگے 2014 سے اب یہ گھوسٹ سسٹم ختم ہو گیا۔ اگر وہ گھوسٹ سسٹم تھا بھی صحیح تو ان کو ہم نے سزائیں دی ہیں، اور سروس سے ان کو ہم نے ڈسمس بھی کیا ہوا ہے۔ گورنمنٹ نے کافی ملازمین کو، ابھی ہمارے منسٹر صاحب نے اور سیکرٹری صاحب میٹنگ کی تھی اگلے ہفتے میں بھی، انہوں نے کہا کہ اس کو اسپیڈ جو گھوسٹ ٹیچر پکڑے گئے ہیں یا جو ایبسکانڈر ہیں یا ہیبیچول ایبسنٹ رہنے والے ہیں ان کو سزائیں دو۔ میرے پاس یہ فائل بھی پڑا ہوا ہے، اور ساری سندھ میں ایسا ہو رہا ہے۔ اب کل بھی ایک میٹنگ تھی ہمارے منسٹر صاحب کی اور سیکرٹری صاحب کی،
हम इस कांड को नौकरियों से निकाल रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाम हैदर ने तो अपने महकमे की तरफ से मौक़िफ़ बयान कर दिया, लेकिन कॉलेजों की ज़बूहाली पर डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर हाफिज अब्दुल बारी ने ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने से माजरत कर ली, लेकिन ऑफ कैमरा टीम गिरफ्त को यकीन दहानी करवाई कि बतौर खास मज़कूरा कॉलेज में असातिज़ा की तैनाती के मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। अब देखना यह है कि यह वादा वफा होता है या नहीं। मुमलिकत खुदादाद के क़याम को 75 साल गुजर जाने के बाद भी रियासत का जैसे अभी आगाज ही लग रहा है, जबकि सरकारी सतह से किसी भी सवाल के जवाब में मंसूबा बंदी हो रही है, सब ठीक हो जाएगा, अमला हायर किया जा रहा है जैसे दावों की सदाएं गूंजती रहती हैं। तालीमी इदारों और सरकारी महकमों में आते और जाते हुए अमले की हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत कर दी जाए तो घोष मुलाजमीन को किसी हद तक काबू में किया जा सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम इंतजामी महकमों में हो या इंतखाबी अमल में, सियासी निज़ाम इसके आड़े आकर अवामी हुकूक की फराहमी में रुकावट खड़ी कर देता है। मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की का इन्हिसार तालीम पर होता है। अवामी महसूल से हासिल होने वाली आमदनी के खातिर खा हिस्से को बेहतर मुस्तकबिल के लिए आइंदा नस्लों की तालीम और तरबियत पर खर्च करना होगा। खातिर खा सरकारी बजट और तवीउल मियाद मनसूबा बंदी के जरिए ही बेशऊरी और जहालत के आगे तालीमी बंद बांधा जा सकता है। घोस्ट स्कूल्स, कॉलेजेस और घोस्ट असातिज़ा ने भी तालीम और तदरीस की कमर तोड़ कर रखी है। संजीदा ज़हन सोचने पर मजबूर है कि जब हर शाख पर तालीम दुश्मन हो तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। जब तक तालीम दुश्मन अनासिर की गिरफ्त नहीं की जाती, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक की फराहमी के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।